السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہی ہوں، برائے مہربانی توجہ اور غور سے سنیے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باقی بھائیوں کو تو مہمان خانے میں بھجوا دیا، لیکن بنیامین کو اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر انہوں نے اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بڑا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر بنیامین بھی بہت خوش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ خوب جی بھر کے باتیں کیں۔ بنیامین نے گھر کے تمام حالات ان کو سنائے اور بتایا کہ جب سے آپ گئے ہیں تب سے ابا جان بہت غمگین اور پریشان رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بصارت بھی چلی گئی۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا۔ پھر انہوں نے چاہا کہ بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھ لیں، لیکن ان کے بھائی کسی بھی صورت میں ان کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک زبردست ترکیب نکالی کہ جب ان کے بھائیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا تو آپ نے نوکروں کو ان کے پیچھے دوڑایا کہ دیکھو میرا پیالہ گم ہو گیا ہے اور مجھے شک ہے کہ یہ قافلے والے چرا کر لے گئے ہیں، تم لوگ ذرا ان کی تفتیش کرو۔ نوکر بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے گئے اور دور سے آواز دی، اے قافلے والوں، ٹھہر جاؤ، تم لوگوں نے ہمارے بادشاہ کا پیالہ چوری کر لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یہ ہم پر جھوٹا الزام ہے، ہم چوری کرنے نہیں آئے یہاں۔ نوکروں نے کہا، اگر تمہارے سامان سے پیالہ نکل آیا تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا، جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا اس کو گرفتار کر کے اپنے پاس ہی رکھ لینا، ہمارے ہاں چوری کی یہی سزا ہوتی ہے۔ نوکروں نے ان کے سامان کی تلاشی لے لی تو بنیامین کے سامان میں سے 2 پیالہ برآمد ہو گیا۔ نوکر اس کو گرفتار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ یہ سارے بھائی بہت پریشان ہوئے کہ اب اپنے والد کو کیا جواب دیں گے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں سب سے بڑے بھائی روبیل نے کہا، بھائیوں، میں تو اب یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین کو بادشاہ چھوڑ نہیں دیتا، کیونکہ میرے اندر اب والد صاحب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ البتہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ روبیل کے علاوہ سب بھائی انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے والد کے پاس لوٹ آئے اور کہا، اے ابا جان، آپ کے بیٹے بنیامین نے بادشاہ کی چوری کر لی تھی، جس کے جرم میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے عہد کیا تھا وہ صرف اس بات پر تھا جو ہمارے اختیار میں ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ بنیامین چوری کر لے گا اور پھر گرفتار ہو جائے گا، لہٰذا اسے چھڑانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ البتہ روبیل وہیں اس کے پاس ٹھہر گیا ہے تاکہ اس کو لانے کی کوشش کرے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام جان گئے، آخر ضرور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم واپس مصر جاؤ اور بنیامین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے، بے شک وہی بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سب بھائی پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مصر روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے التجا کی کہ اے عزیز مصر، قحط نے ہمیں سخت پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس بار غلہ خریدنے کے لیے ہمارے پاس پورے پیسے بھی نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ آپ نے ہمارے 2 بھائیوں کو روک لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب بہت پریشان ہیں۔ آپ مہربانی فرما کر ہمارے حال پر کچھ رحم کھائیں۔ اپنے بڑے بھائیوں کی یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل پسیج گیا۔ پھر انہوں نے اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھا، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا؟ وہ بہت حیران ہوئے کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ پھر انہیں شک ہوا کہ کہیں یہ یوسف علیہ السلام تو نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھ ہی لیا، کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میں ہی وہ یوسف علیہ السلام ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ یہ سن کر شرم کے مارے سب بھائیوں کے سر جھک گئے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی، دراصل ہم ہی قصوروار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب تم لوگ یوں کرو کہ سب بھائی مل کر چلے جاؤ اور والد محترم سمیت اپنے سب بیوی بچوں کو لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنی قمیض اتار دی کہ یہ لے جاؤ اور والد صاحب کی آنکھوں پر لگانا، اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جب ان کے بھائی مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے کیا تو وہ بولے، آپ کو تو یوسف علیہ السلام کا وہم ہو گیا ہے، حالانکہ اسے تو مرے ہوئے بھی ایک مدت ہو گئی ہے۔
لیکن چند روز بعد ہی جب ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خوشخبری سنائی اور وہ قمیض ان کی آنکھوں سے لگائی جس سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو فرمایا، جلدی چلنے کی تیاری کرو۔ وہ سب تیار ہو کر مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ ایک عرصے سے بچھڑے ہوئے دونوں باپ بیٹا خوشی خوشی خوب گلے ملے اور اس ملاپ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام خاندان کو شاہی محل میں لے آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں پہنچ کر اپنی مخصوص کرسی پر برجمان ہوئے تو ان کے والد، ستیلی والدہ اور سب بھائیوں نے جھک کر تعظیم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے اپنے والد محترم کی طرف دیکھا اور عرض کیا، ابا جان، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ مل کر الگ شہر میں آباد ہو گئے۔ پھر آپ نے بھی شادی کر لی اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں 17 سال مزید زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تجہیز و تکفین کر کے ان کو فلسطین کے شہر القلیل میں ان کے والد و دادا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر میں ہی رہتے ہوئے 110 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کو مصر میں ہی دفنایا گیا۔ تو دوستوں، کہانی کا جو ہے یہ اچھا انجام ہوا ہے اور اس قصے کو آپ شیئر کریں، فارورڈ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔